الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو حدیث شریف ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں، اور حدیث شریف کے راوی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارک کا جو عنوان ہے وہ بڑے کمال کا ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے یہ بڑے کمال کی حدیث ہے۔ اس میں خوشخبری بھی ہے، بلکہ خوشخبری ہی کا عنصر زیادہ ہے اس سارے معاملے میں۔ حدیث شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، بخاری میں روایت ہے، صحابی بھی بڑے کمال کے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موضوع یہ نہیں ہے کہ اس دور میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معاملہ کیا تھا، بلکہ اس موضوع کو عام سطح پہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ پہلی خوشخبری تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے ہی ہے، لیکن اس سنت کو اگر برقرار رکھا جائے تو اس کا فیض عام بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد عام فرمایا، اور فرمایا کہ تم سب مجھ سے بیعت کرو، اور اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بری باتوں میں یعنی فرما برداری نہیں کرو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے۔ تو جس نے یہ وعدہ پورا کیا اس کا اجر اللہ پر، اور جس سے اس کی کچھ خلاف ورزی ہو گئی، یعنی ان گناہوں میں سے کوئی گناہ وہ کر گیا، تو اگر اسے اس دنیا میں سزا مل گئی تو وہ اس کے معاملات میں کفارہ بن جائے گی، اور اگر کسی سے گناہ سرزد ہو گیا اور اسے اس دنیا میں سزا نہیں ملی، یعنی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو چھپا لیا اور اسے اس دنیا میں سزا نہیں ملی، تو اب اس کا معاملہ اللہ پر ہے کہ آخرت میں چاہے تو اس کو سزا دے، یا چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ تو حدیث شریف کے مطالعے سے بہت سارے اصول مستنبط ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں۔ پہلے بیعت کا مفہوم اور بیعت کا فلسفہ سمجھ لیں تو آگے چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بخاری کی یہ حدیث شریف جو بیعت کے سلسلے میں وارد ہوئی، بخاری میں اور بھی ایسی احادیث مل جائیں گی، اور غالباً کتاب التفسیر میں بھی کچھ اسی قسم کی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر، لیکن یہ حدیث کتاب الایمان میں ہے۔ اصل میں بیعن کا جو معنی ہے وہ ہے بیچنا، اور مبایعتن کا مطلب ہے باہمی طور پر ایک دوسرے کے ہاتھ میں خرید و فروخت کرنا۔
اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے عہد کر رہے ہیں. ایک وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان چیزوں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یعنی جو اصول بیعت میں طے کیے گئے ہیں، اور حضور کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ اگر کسی نے پورا کیا تو اجر و ثواب اللہ پر ہے. یعنی اب اللہ رب العالمین اس کے صلے میں کیا عطا فرمائے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا. جنت تو ملنی وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے بالکل، یعنی جنت تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن مزید کیا ملے گا یہ کسی کو نہیں پتا. اور اللہ رب العالمین ثواب کی صورت میں اسے کتنا کچھ عطا فرمائے گا یہ بھی کسی کو نہیں پتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ پر ہے. اولیاء کرام کے جو سلاسل ہیں، اولیاء کرام کے یہاں جو بیعت کی جاتی ہے وہ غالباً انہی احادیث کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی ہے، اور یہ بھی سینکڑوں سال پرانا معاملہ ہے، آج کی بات نہیں ہے. اور اس میں بھی یہی وعدہ لیا جاتا ہے کہ مرید یا بیعت کرنے والا شرک نہیں کرے گا. اب ایسے میں یہ سمجھنا کہ صاحب یہاں تو ہوتا ہی شرک ہے، تو یہ بھی کچھ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تھوڑی زیادتی ہے. جب ایک آدمی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں شرک نہیں کروں گا، اور ایک یہ وعدہ لے رہا ہے کہ وہ شرک نہیں، فریق ثانی جو ہے جو مرید بن رہا ہے وہ شرک نہیں کرے گا، تو اب شرک کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے مقام پہ بری ہیں، تو شرک کہاں آ گیا اس میں؟ تو میرا خیال ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. تو میرا خیال یہ ہے کہ غلو سے گریز کرنا چاہیے، اور الزامات سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ مومن بہرحال مومن ہے، اور مومن کا مومن سے متعلق حسن ظن ہی ہونا چاہیے.